پنجاب الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے، نہیں بدلے گا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہان عید کے بعد نہیں، آج ہی بیٹھیں، مذاکرات سے عدالت کو آج ہی آگاہ کریں۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواستوں پر سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کوئی بھی بندوق کے زور پر مذاکرات نہیں کرا سکتا، ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف، کہا ایک صوبے میں انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں تو اثر باقی 3 صوبوں پر پڑے گا۔ 1 یونٹ پالیسی لاگو کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عدالت اپنی پوزیشن واضح کرے، وہ عدالت ہے یا پنچایت؟ مولانا فضل الرحمان کا سپریم کورٹ سے سوال۔ پریس کانفرنس میں کہا عدالت جس اختیار کے تحت دھوس دکھا رہی ہے وہ اس کا اختیار نہیں رہا۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان سے بات کریں، کسی ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں۔ عدالت کا جبر تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، اسے ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ آئین نے پارلیمان کے گود سے جنم لیا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ قانون بنائے اور عدلیہ حکم امتناع جاری کر دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ کی تقریب سے خطاب۔ پی ڈی ایم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے ہیں معاملات عدالت کے سامنے ہوں۔ تحریک انصاف کے فواد چودھری نیا موقف لے آئے۔ سپریم کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کوئی بھی کام سپریم کورٹ کے بغیر نہیں ہوگا، آئینی ترمیم کے بغیر الیکشن آگے نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات کے لیے ماحول ہونا چاہیے، درجہ حرارت نیچے لائیں اور بات چیت کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مناسب تجاویز دی گئی تو راستہ نکال لیں گے، خدشہ ہے حکومت انتخابات کو طول دینا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی عید الاضحیٰ کے بعد مناسب تاریخ پر انتخابات کرانے کی تجویز، کہا عدالت یہ معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑے اور خود کو سرخرو کرے۔ 35% پاکستانیوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ غلطی قرار دے دیا۔ 16% پاکستانی چیئرمین پی ٹی آئی کے اقدام کے حامی نظر آئے۔ 51% پاکستانیوں نے پنجاب اور کے پی اسمبلی کے انتخابات قومی اسمبلی کے ساتھ کرانے کی حمایت کر دی، 34% کی مخالفت۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات الگ الگ کروانے کا کہا۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے عوام کی آرا پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ 77% پاکستانیوں نے موجودہ سیاسی حالات میں تمام سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر ملکی مسائل حل کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ اس سوال پر کہ ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے، 49% پاکستانیوں نے موجودہ پی ڈی ایم حکومت، جبکہ 32% نے عمران خان کی سابقہ حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 اور 5 مئی کو بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ممبر ڈیزاسٹر اتھارٹی آج SCO ممالک کے اجلاس میں ورچوئل شرکت کر رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 292 روپے کا ہو گیا۔ آج انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 42 پیسے سستا ہوا اور 283 روپے 89 پیسے پر بند ہوا۔ اور کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر کہتے ہیں کہ عید سیزن تاجروں کے لیے مایوس کن رہا، تاریخ کی بدترین مندی نے تاجروں کے ہوش اڑا دیے۔ عید پر خریداری کا تخمینہ 20 ارب روپے سے کم کا ہے۔ دکانداروں کا عید سٹاک آدھے سے زیادہ فروخت نہیں ہوا۔ گزشتہ سال 30 ارب روپے کی خریداری تھی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک 30 روز کا ہوگا، عید ہفتہ 22 اپریل کو ہوگی۔ عید میں وقت کم، مقابلہ سخت، تیاریاں آخری مراحل میں داخل، جوتوں کی دکانوں میں رش، خواتین اور بچوں کو من پسند اور میچنگ کے جوتوں کی تلاش۔ عید کی چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ہی بینکس کے ATMs جواب دے گئے، عید سے قبل کیش نکلوانے والے صارفین ATM کی سست روی سے پریشان۔ اپنوں میں عید منانے کی خواہش رکھنے والے پردیسیوں کے لیے اضافی کرایوں نے مشکلات پیدا کر دی۔ مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹرز نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا، عوام ٹرانسپورٹرز کے منمانے کرائے دینے پر مجبور۔ 2 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ میں گرفتاری سے بچنے کی درخواست دائر کی، عدالت نے عمران خان کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو عید کی چھٹیوں میں تنگ نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پھر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی کہ عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں آپریشن کا خدشہ ہے، اسے روکا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا، درخواست خارج کر دی، کہا خدشات کی بنیاد پر کیا ہو سکتا ہے، آپ کو یہ درخواست دائر ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے اراکین کو اغوا کیا گیا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کوششوں کے تحت انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ طاقتور پوری ڈٹائی سے تمام قوانین پامال کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک بیان میں عمران خان نے کہا کہ گزشتہ رات تحریک انصاف کے کارکن کو فیصل ٹاؤن لاہور سے اٹھایا گیا۔ ہمارے لوگ اغوا کیے جاتے ہیں جنہیں بعد میں جعلی مقدموں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرا مقدمہ سامنے آ جاتا ہے۔ جانب سے تقسیم کیے جانے والے آٹے کو اس کی میعاد ختم ہونے اور صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔